ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے، دل میں، زبان سے نہیں۔ جب پہنچے دربار رسالت میں تو جبرائیل آئے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں، اور تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سن لی۔ آپ نے اس سے فرمایا تیری بات تو میں بعد میں سنوں گا، تو پہلے وہ شعر سنا۔ انہوں نے کہا اشہد انک یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا۔ واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا۔ ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری رات تڑپا، ساری رات اپنے آپ کو کولہو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کر تیری ہڈیوں میں اسے ڈال دیا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھکتی گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہو گئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا رہا، اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا کہ آج میرا یہ سہارا بنے گا، لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھایا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا، بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی، تو ایک دم مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ ہے۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں۔ یہ میرا سردار ہے، میرا یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا۔ اس نے میری راتوں کو بھلا دیا، میری گرمی سردی سے لڑنے کو بھلا دیا، کولہو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اور اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے، میں نوکر ہی سہی، پڑوسی ہوتا ہے، بندہ پڑوسی سے بھی پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتا، لیکن میں آج رو رہا ہوں۔ بڑے دردناک اشعار ہیں، میری اردو میں اتنی وسعت نہیں کہ میں اشعار کا درد سمیٹ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکنے لگے، اتنا روئے۔ تو آپ نے اس لڑکے کے گریبان کو پکڑا اور کہا دفع ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا، انت ومالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، اور یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے۔